رہے تھے اور آقا علیہ السلام ملاحظہ فرما رہے تھے۔ یہ جو حدیث ہے جس کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں درج کیا، یہ آگے بھی بعض جگہوں پر آئی۔ یہ حدیث نمبر 454 اور 455 بخاری نے روایت کی۔ اسی حدیث کو امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کی، مختلف طرق سے، مختلف اسانید سے، مختلف الفاظ اور مختلف تفاصیل آئی ہیں۔ اب گویا تائید بخاری کی مل گئی، الفاظ بدلیں، طرق بدلیں، مضمون ایک ہے، واقعہ ایک ہے، تو امام بخاری کی تائید ہو گئی۔ امام احمد بن حنبل نے جو لفظ استعمال کی عن انس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ الفاظ ہیں قال کانت الحبشۃ یزفنون، یزفنون یا زا زے فنون، یزفنون بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و یرقصون۔ یہ حدیث ہے جو امام احمد بن حنبل لائے ہیں۔ حدیث کے لفظ ہیں کانت الحبشۃ، لکھ لیں، یزفنون بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و یرقصون۔ فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک کہ حبشہ آقا علیہ السلام کے سامنے رقص کر رہے تھے، اور تصریح کی ہے یزفنون و یرقصون، رقص کر رہے تھے، اور کہتے جاتے تھے، ساتھ رقص کرتے تھے، ساتھ پڑھتے تھے محمد عبد صالح، محمد عبد صالح۔ اس میں ردم ہے، ہائے ہائے ہائے، اس میں ردم ہے، اور یہ رقص کے ساتھ ہی بڑا ردم بنتا ہے۔ اونچی آواز سے کہیے، یہ تو نہیں کہتا کہ رقص کرو۔ وہ مسجد نبوی تھی، آقا سامنے تھے، یہ مسجد گمگول شریف ہے، تو رقص کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل نے حضرت انس سے روایت کی اور کہتے تھے محمد عبد صالح، اس ردم میں پڑھیں سارے، محمد عبد صالح، کرے ہاتھ اٹھا کر، محمد عبد صالح، 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 یہ پڑھتے جاتے تھے۔ سوال ہے، اگر وہ صرف جنگی مشقوں کے لیے ہی آتے تھے تو کیا مسجد نبوی رہ گئی تھی جنگی مشقوں کے لیے اور مدینہ میں کوئی میدان نہ تھا؟ اگر کہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھانا چاہتے تھے تو آقا علیہ السلام بھی تو باہر تشریف لے جایا ہی کرتے تھے، جنگی بچوں کے کھیل کے لیے بھی حضور تشریف لے جاتے، دوڑ کا مقابلہ بھی کرواتے تھے حضور، دوڑ کے مقابلے کرواتے، ٹورنامنٹ کرواتے تھے بچوں کو تیار کروانے کے لیے، اول دوم سوم آنے والے کو انعام دیتے، اور جس جگہ اول دوم سوم ہونے کا ڈکلیئر کرتے اس جگہ مسجد و سبق بنی ہے جس کی آپ زیارت کرتے، تو آقا تشریف لے جاتے تھے باہر۔ تو پتہ چلا کہ فقط یہ سبب نہیں ہے کہ اب ذہن کسی اور سمت جاتا ہے، وہ یہ کہ جنگی مشقیں تو اپنی جگہ بجا، لیکن کیوں رقص، کیوں، اور پھر مسجد میں کیوں، اور ہر سال کیوں؟ جنگی مشقیں تو پھر اور مسجد سے باہر زیادہ ایزی ہے تاکہ پورا مدینہ جمع ہو جائے، کل بچے جمع ہو جائیں، ساری دنیا دیکھے۔ مسجد نبوی تو تھوڑی سی جگہ تھی، بڑے بڑے کھلے میدان تھے، چھوٹی جگہ تھی۔ مسجد نبوی میں کیوں، ہر سال کیوں، رقص کیوں؟ اس پر کھنگالا، اور میں ایک رات اور ایک دن پورا لگا رہا اس کو کھنگالنے کے لیے، اور پھر میں پہنچ گیا اس جگہ جہاں پہنچنا چاہتا تھا، اور مجھے اس جگہ پہنچایا امام ابن حجر اسقلانی نے۔ اب یہ صوفی نہیں ہیں، محدث ہیں، امام المحدثین ہیں۔ یہاں ایک بات اضافی کر دوں، یہ جو دن تھا جس دن وہ آیا کرتے، کیوں آتے تھے؟ یہ عید تو بعد میں، یوم عید تو بعد میں شروع ہوا مدینہ پاک میں، جب احکام رمضان کے اور عید کے دن احکام آئے بعد میں، لیکن جس دن آقا علیہ السلام مدینہ پاک میں حضور کی آمد ہوئی، یہ وہ دن تھا۔ یہ رقص استقبال مصطفیٰ کا رقص تھا، اور امام ابن حجر اسقلانی نے بیان کیا اور مقام پر کہ جب آقا علیہ السلام قباء میں، بستی قباء میں پہنچے ہجرت فرما کر، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، ولادت کا دن تھا،
اقوال مختلف ہیں، یکم ربیع الاول بھی ہے، 2 بھی ہے، 8 بھی، 9 بھی۔ ایک قول لے رہا ہوں اقوال مدیدہ میں سے۔ ایک قول کے مطابق 12 ربیع الاول تھا، یوم میلاد مصطفیٰ تھا، جس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں قدم مبارک رکھا تو سارے لوگ استقبال کے لیے آئے تھے۔ بچیوں نے ترانہ گایا، طالع البدر علینا، بچیوں نے ترانہ گایا، حبشیوں نے استقبال مصطفیٰ میں رقص کیا۔ یہ حبشی قباء میں ہجرت کے دن جب حضور کی آمد ہوئی تھی استقبال میں رقص کیا تھا۔ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ وہ حضور کے استقبال میں آمد مصطفیٰ پر جو استقبال میں رقص کیا تھا، ہر سال وہ آمد کا جشن منانے کے لیے آتے اور مسجد نبی میں کھڑے رقص کرتے تھے۔ اب آپ سمجھ گئے، یہ جشن آمد مصطفیٰ کا جشن تھا۔ یہاں سے جشن میلاد مصطفیٰ بغیر شک و شبہ کے صراط سے ثابت ہو گیا۔ جس دن حضور کی آمد ہوئی اس دن مدینے میں حبشی رقص کریں اور اس رقص کو مصطفیٰ مسجد نبوی میں اجازت دیں کہ میری آمد کے جشن کا رقص ہے، تو جس دن حضور کی کائنات میں آمد ہوئی اس دن جشن کیوں نہ منایا جائے؟ یہ آقا علیہ السلام کی آمد کے استقبال کا رقص تھا۔ کانوا تزفنون ویرقصون یزفنون ویرقصون فرحا بقدوم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کو میں ویسے اب بیان کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی جاء ھذا فی الروایات عدیدہ وصرح به الامام ابن حبان وهو يقول لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدینہ وفد الحبشۃ وقاموا يلعبون هناك وكانوا يسبحون وكانوا يرقصون في المسجد النبوي ويؤيده هذا ما روى الامام ابو داود في سننه عن انس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدینہ لعبت الحبشۃ فرحا بذلك۔ یہ سنن ابو داؤد میں ہے۔ وقال لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ لعبت الحبشۃ فرحا بذلك اے فی استقبال مجیء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آگے اب وہ عبارت پڑھتا ہوں امام ابن حجر اسقلانی کی۔ امام اسقلانی جلد 2 صفحہ 443 یہ پڑھیے۔ فتح الباری میں فرماتے ہیں ولا شک، یہ اسقلانی کا عقیدہ ہے۔ اب ان چیزوں کو بدعت کہنا، یہ کوئی ہندوستان میں بنی ہے؟ یہ کوئی اعلی حضرت نے بنائی ہے؟ یہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی نے بنائی ہے؟ یہ جشن میلاد تو مدینہ سے چلا آ رہا ہے، اور خود آقا علیہ السلام کی سنت مسجد نبوی سے چلا آ رہا ہے کہ یہ جشن، یہ رقص حضور کے آمد کے استقبال کے جشن کا تھا۔ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں ولا شک ان یوم قدومہ صلی اللہ علیہ وسلم کان عندهم اعظم من یوم العید۔ ختم ہو گئی بات۔ یہ اعتراض رد ہو گیا کہ میلاد النبی کو عید میلاد النبی کیوں کہتے ہیں۔ اعتراض ختم ہو گیا کہ میلاد النبی عیدیں صرف 2 ہیں۔ امام اسقلانی سے پوچھئے، یہ کہنا کہ عیدیں صرف 2 ہیں، امام اسقلانی فرماتے ہیں ہاں عیدیں صرف 2 ہیں، یوم میلاد عید سے بھی بڑا ہے۔ فرمایا کان عندهم اعظم من یوم العید،